بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جی پچھلی مجلس میں الحمدللہ یہ جو وضو کرنے کی حدیث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ مکمل ہو گئی تھی، اس کے اوپر پوری گفتگو ہو گئی تھی، اور کچھ ایک دو باتیں رہ گئی تھی جو ہم نے کہا تھا اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن تھوڑا ہلکا پھلکا مراجعہ کر لیتے ہیں پورا وضو کے طریقے کا، پھر انشاءاللہ وہ ایک دو باقی جو بحث رہ گئی تو اس کو رہ گئی۔ جی وضو شروع کس چیز سے ہوتا ہے سب سے پہلے؟ نیت سے۔ ہاں، نہیں نیت تو ہوگی، ہم تو اس کی طرف نہیں لے کے جا رہے، یہ مطلب اس میں جو حدیث کے مطابق سب سے پہلے ہاتھ کس چیز سے؟ ہاں ہاتھ ہاتھ سے دھونے سے، ہاں ہاتھ ہاں، ہاتھ سے۔ ہاتھ دھونے سے۔ اور یہ ہاتھ دھونے کا حکم کیا ہے علماء کے نزدیک؟ یہ فرض ہے یہ۔ نہیں، عام طور پر واجب۔ یہ جو شروع میں ہاتھ دھونے کا حکم ہے جو کہ صرف کلائیاں یعنی رسوخ، رسوخ کا لفظ ہم نے استعمال کیا تھا، رسوخ، رسوخ بولتے ہیں کلائی تک، اور دو لفظ اور بھی استعمال کیے تھے، کو اور کسو، یعنی جو ہڈی انگوٹھے کی طرف ہے وہ کو ہے، اور جو چھوٹی انگلی کی طرف ہے وہ کسو ہے۔ تو یہاں تک ہاتھ دھونا یہ شروع میں عام طور پر علماء کہتے ہیں کہ مستحب ہے، شروع میں جو ہاتھ دھوتے ہیں یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لیکن جب نیند سے اٹھتے ہیں، جس طرح آگے حدیث آئے گی، لیکن جب نیند سے اٹھتے ہیں تب یہ دھونا اور زیادہ تاکیدن ضروری ہے۔ حکم ہے یہ، ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے بعد منہ کو دھونا، یہ غرارہ کیا، کیا بولتے ہیں؟ ہاں غرارہ مد کرنا، مد مد مدہ مت مت کرنا، والاستنشاق، مد مدہ میں یعنی کلی کرنا، اور ناک کو استنشاق چڑھنا، یعنی ناک میں پانی چڑھانا، اور استنثار پانی جھاڑنا، واپس جھاڑنا۔ اور اس کا کیا حکم ہے جھاڑنا۔ علماء کے نزدیک؟ اس میں بھی جس طرح ہم نے بتایا تھا، اس میں بھی اختلاف ہے، کچھ علماء کے نزدیک یہ دونوں واجب کے حکم میں ہیں، یعنی کلی اور ناک میں پانی چڑھانا، کچھ کے نزدیک دونوں مستحب ہیں، یعنی واجب کے حکم میں نہیں، کچھ کے نزدیک استنشاق واجب ہے، مضمضہ نہیں، کیونکہ آگے جیسے حدیث آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالغ فی الاستنشاق۔ تو یہ سارے اقوال ہم دیکھ چکے تھے، اسی کا ہلکا پھلکا مراجعہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے چہرے دھونا، ہاں چہرہ دھونا، اور چہرے کی حد ہم نے کیا بتائی تھی؟ یہ پیشانی سے لے کے ہوں، ٹوٹی تک۔ ہاں تھوڑی بولتے ہیں نا، تھوڑی بولتے ہیں، ہاں تھوڑی بولتے ہیں، یعنی ذقن، عربی یہ میں ذقن بولتے ہیں، چن جو ہے، اور ایک کان سے دوسرے کان کی لو تک جو بولتے ہیں، سے یعنی یہ کہاں اس لو کا، تک۔ یعنی اس کی چوڑائی میں یہ مکمل طور پہ دھونا۔ اور شیخ حسین نے جو دوسرا ایک قید بتائی تھی وہ بھی ہم نے ذکر کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرہ دھونا تو واجب ہے، کیونکہ جو آیت ہے وضو کی اس میں چہرے کا ذکر آتا ہے سب سے پہلے۔ جی پھر ہاتھ دھونا، ہاتھ کونیوں ہاں تک دھونا، دونوں ہاتھ، ہاتھ دونوں دھونا، ہاتھ۔ ہاں پہلے دائیں ہاتھ دھونا کوہنی تک، اور یہ ہم نے بتایا تھا الا یہاں پہ مع کے معنی میں، یعنی کونے کے ساتھ، الا کا مطلب یہ نہیں کہ کونی تک کا مطلب کونی نہیں دھو، کونی تک دھو لو، کونی نہیں دھو بلکہ کونی بھی دھونی چاہیے۔ اور یہ دھونا یہاں پہ ہاتھ دھونے میں جب ہم آتے ہیں تو عام طور پہ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں جو ہم نے بتایا تھا، وہ کیا غلطی ہے؟ وہ کونی کو سے اچھے سے نہیں دیتی نا۔ نہیں نہیں، کونی کو اچھے سے نہیں ہوتے، یہ تو لوگوں کی ویسی عام طور پہ غلطی ہے، لیکن ایک اور غلطی وہ کرتے ہیں، مطلب اس اعضاء کو، اس حصے کو مکمل طور پہ نہیں دھوتے، ایک غلطی کی بنیاد پر وہ کیا کرتے ہیں، اوپر سے نلکا ہاتھ کھلا یہ ہوتا ہے اور کونی سے دھوتے ہوئے آتے ہیں، اپنی کلائی تک دھو لیتے ہیں، کیونکہ ہاتھ انہوں نے شروع میں دھوئے میں، وہ سوچتے ہیں ہم نے شروع میں اپنے کیا ہاتھ دھو لیے، تو یہ ان کی غلطی ہے، یہاں پہ آپ کیا نے مکمل ہاتھ دھونا ہے، کونی سے لے کے انگلیوں تک، یا انگلیوں ہاں سے لے کے کونی تک پورا دھونا جی ہے۔ جی اگر کوئی شخص صرف اپنی جی جی کلائی تک دھو رہی تو غلط کر رہا ہے، کیونکہ شروع میں اگر اس نے بھلے دھوئے یا نہ دھوئے ہوں، لیکن یہاں پہ اس کے لیے دھونا پورا ضروری ہے، پورا ہاتھ، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ہاں وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ٹھیک ہے۔ تو دایاں ہاتھ اس طرح دھونا پورا، پھر بائیں ہاتھ بھی اسی طرح، ثم مسح برأسه، پھر اپنے سر کا مسح کیا، اور اس میں جس طرح ہم سرگم آگے سما دیکھیں گے کرنا۔ انشاءاللہ کہ سر کے مسح کا کیا طریقہ ہے سنت کے مطابق، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ، اور اسی میں کان کا مسح کرنا بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ پھر پچھلی مجلس میں جو لمبی گفتگو ہوئی تھی وہ پاؤں دھونے کے بارے میں، ثم غسل رجلہ الیمنی الی الکعبین، کعبین کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، لیکن شاید آپ نے پچھلی جو
کلاس کی شاید آپ نے اس کو مراجعہ نہیں کیا، تو بس میں اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ کعب سے مراد جو ہم نے بتایا تھا وہاں پہ کہ اس ہڈی کو بولتے ہیں جو پاؤں میں دونوں طرف ابھری ہوئی ہوتی ہیں، یعنی نیچے کی طرف، جسے ٹخنے کہتے ہیں ہم۔ اور اس میں نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کعب سے مراد وہ ہڈی جو پاؤں کے اوپر کے حصے میں ہوتی ہے، جہاں پہ جب آپ جوتے پہنتے ہیں تو آپ کی کیا بولتے ہیں، جو لیس، اس کو باندھا جاتا ہے۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ جی ایک پاؤں میں دو کعب ہوتے ہیں، اور یہاں تک پاؤں دھونا یہ ضروری ہے۔ اور ہم نے وہ قرات کی طرف بھی بتایا تھا کہ پاؤں دھونا ضروری ہے یا پھر صرف اس پہ مسح کرنا کافی ہوگا، کیونکہ قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ دو طرح کی قرات اس میں آتی ہیں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، وَأَرْجُلَكُمْ آتا ہے ایک جگہ پہ، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دوسری قرات کیا ہے، وَأَرْجُلِكُمْ، وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ تو یہ دونوں قراتیں آتی ہیں، ان میں کیا معنی ہے اور کیسے اس کو علماء نے ارجلکم کو ارجلکم کے مطابق اس کا معنی کیا، وہ سب یعنی اس کے اندر گزر چکا ہے۔ تو پاؤں کو دھونا یہ ضروری ہے، اور کعب تک یعنی جو ٹخنے ہیں وہاں تک اس کو دھونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ثم اليسرى مثل، پھر اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ مکمل حدیث کیا ہے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی فضیلت کیا بتائی تھی، لیکن چونکہ یہ احکام کے لیے یہ کتاب حافظ ابن حجر نے رکھی ہے، تو صرف وہ حدیث کا وہ حصہ جس کا تعلق احکام سے اسی کو لے کے آتے ہیں، فضائل کو اتنا یہاں پہ نہیں لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے بتایا تھا کہ دو مسئلے اس کے بارے میں گفتگو نہیں کی، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پہلی چیز یہ کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، بلکہ ہر ایسا کام جو کہ ذو شان ہے، ذو شان مطلب اہمیت والا کچھ کام ہے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ایک عام حدیث آتی ہے، جو کہ علماء کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن پھر بھی اس کا استحباب کہتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل امر ذی بال لا يبدأ بسم اللہ فهو ابتر، یا تو لا يبدأ بحمد اللہ فهو ابتر، اور کم قال وسلم، آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا ذو شان کام، یعنی کوئی شان والا کام، یعنی کوئی ایسا کام جس کی کوئی اہمیت ہو، اور وہ بسم اللہ سے، اللہ کے نام سے نہ شروع کیا جائے، فهو ابتر، تو ابتر ہے۔ اب تو ابتر کا معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ وہ ممحوح البرکہ، یعنی اس میں برکت نہیں ہوتی اس کام میں۔ اسی طرح دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ کوئی بھی کام اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے تو اس کو بھی ابتر آپ سے نے فرمایا، لیکن یہ حدیث جو ہے سندن یہ ضعیف ہے۔ تو وضو کے بارے میں بھی اس طرح ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا کہ جس نے وضو سے پہلے اللہ کا نام نہیں ذکر کیا تو اس کا وضو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے وضو سے پہلے اللہ کا نام ذکر نہیں کیا تو اس کا وضو نہیں ہے۔ تو اس میں بھی اس کی بھی صحت میں اختلاف ہے علماء کی، علماء کا اختلاف ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں، کیونکہ یہ اس حدیث کی سند میں بھی اختلاف ہے۔ اور جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے خلال کے بارے میں، یعنی داڑھی کے خلال کے بارے میں ان کا یہ قول آتا ہے کہ انہوں نے بولا مجھے نہیں پتا کہ خلال میں کوئی بھی حدیث صحیح ہو، لا اعلم فی هذا الباب شیء ثابت، یعنی مجھے نہیں پتا اس باب میں کوئی بھی حدیث صحیح ہو، حالانکہ وہ خود اپنی مسند احمد میں خلال کی حدیث سے لے کے آئے، لیکن ان کے نزدیک یہ تمام حدیثیں جو ہیں وہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے، یعنی ضعیف ہے۔ اسی طرح بسم اللہ بولنے میں امام احمد ابن حنبل کا قول علماء نے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ بولنے میں مجھے نہیں پتا کہ کوئی حدیث ثابت ہے کہ نہیں۔ یہ ہوتا ہے بہت ساری حدیث میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے، محدثین کا، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو بسم اللہ بولنے کی حدیث ہیں وضو سے پہلے ان کو صحیح قرار دیا ہے، حسن قرار دیا ہے۔ اور کچھ اور علماء بھی کہتے ہیں کہ وہ حدیث قابل احتجاج ہے، اس لیے ان حدیث کی بنیاد پہ وضو سے پہلے بسم اللہ بولنا چاہیے۔ لیکن چونکہ حدیث میں اختلاف ہے سند میں، تو علماء میں بھی اختلاف ہو گیا رائے کا۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بھولے سے بھول گیا بسم اللہ پڑھنا تو اس کا وضو ٹھیک ہے، اس کے وضو میں کوئی وہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اس نے نہ بھی پڑھا تب بھی اس کا وضو ٹھیک ہے۔ اور کچھ کا یہ ہے کہ اگر بھول گیا تو بیچ میں پڑھ لیں، لیکن اس کی کوئی دلیل ایسے نہیں ملتی۔ الغرض اس میں اختلاف ہے، لیکن انسان کے لیے سب سے صحیح سلامت بات یہ ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کہا کریں۔ لیکن انشاءاللہ اگر وہ بھول گیا تو جیسے اسحاق بن راہوے بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی اگر وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا وہ بھول گیا۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسری ایک چیز جو ہم نے کہا تھا ترتیب،
دیکھیں یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بتاتے ہوئے سب سے پہلے ہاتھ دھوئے، پھر کلی وغیرہ کی، چہرہ دھویا، پھر دایاں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، اور پھر دایاں پاؤں پہ بایاں پاؤں، اور یعنی سر کے مسح کے بعد، تو اس میں ترتیب کو ملحوظ رکھا، اور قرآن مجید میں بھی اسی طرح ہے۔ اللہ اور عزت نے فرمایا کہ سب سے پہلے چہرہ دھونے کا فرمایا، پھر ہاتھ دھونے کا، پھر سر کے مسح کا، پھر پاؤں دھونے کا، یعنی ترتیب صحیح. رکھا۔ تو ترتیب کا کیا حکم ہے؟ ترتیب رکھنا ضروری ہے، واجب ہے، یا کیا اس کے بارے میں حکم ہے؟ ہاں، ترتیب ہونا ضروری ہے. ہاں، عام طور پہ علماء نے یہی کہا ہے کہ یہ ترتیب واجب ہے، ترتیب کے مطابق ہی وضو کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص ترتیب سے ہٹ کے کرتا ہے تو اس کا وضو پھر ٹھیک نہیں ہے، یعنی اگر اس نے چہرے سے پہلے ہاتھ دھو لیے یا کچھ اور آگے پیچھے کر دیا تو اس کا وضو ٹھیک نہیں ہے، اسے ترتیب کے ساتھ ہی وضو مکمل کرنا پڑے گا۔ اور ترتیب بھی اس طرح کی ہوگی، جس طرح علماء بتاتے ہیں کہ ترتیب بھی اس طرح کی ہوگی کہ وہ اس کا جو دوسرا اعضا، یعنی جو اعضا وہ دھو رہا ہے، وہ پہلے اعضا سوکھنے سے پہلے وہ دھو لے، یعنی یہ نہ ہو کہ اس نے ابھی چہرہ دھو لیا، تھوڑی دیر کے بعد جا کے ہاتھ دھو رہا ہے، اتنے میں اس کا چہرہ سوکھ گیا۔ نہیں، اس نے اس طرح دھونا ہاں. ہے کہ اس کے اعضا سارے تر رہیں اور اس کا وضو مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک راہ ہے جو عام طور علماء کی ہے، لیکن احناف کے نزدیک ترتیب لازم نہیں ہے، انہوں نے کہا اگر آگے پیچھے بھی کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی ترتیب آگے پیچھے بھی کر لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ان کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ اور عزت نے جو حکم دیا ہے وہ حکم ہے، وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، اس میں واو آیا ہے۔ واو جو ہے وہ ہمیشہ ترتیب پہ دلالت نہیں کرتا ہے، یعنی جیسے ہم بولتے ہیں نا جا زید و عمر، زید آئے اور امر آئے، جی جی. ضروری نہیں ہے کہ زید آئے اس کے بعد امر آئے، دونوں ایک ساتھ بھی آ سکتے ہیں، یا امر پہلے آ سکتا ہے، زید بعد میں آ سکتا ہے، تو یہ واو ہے۔ فا آتا ہے تو بھئی ہم بولتے ہیں ہاں بھئی اس کے بعد یہ ثم آتا ہے، تو بولتے ہیں یہ قرآن کے حساب سے ہے۔ لیکن دوسرے علماء اس کے بارے میں جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے واو جو ہے ہمیشہ ترتیب کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی ترتیب کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان ہے، جب آپ صفا مروہ کی طرف جا رہے تھے، یعنی سعی شروع کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ جو دونوں پہاڑیاں ہیں، من شعائر اللہ، اللہ اور عزت کے شعائر میں سے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ابدأوا بما بدأ اللہ به، ہم اس سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے، یعنی کس سے شروع کرنا ہے؟ صحیح، صفا سے. صفا سے شروع کرنا ہے، تو اللہ اور عزت نے آیت کریمہ میں پہلے صفا کو ذکر کیا، پھر ترتیب میں مروہ کو ذکر کیا، تو اس سے علماء کہتے ہیں یا. کہ واو اگر دلیل ہو تو وہ ترتیب کے لیے بھی ہوتا ہے، ان الصفا والمروہ جی. من شعائر اللہ، اور آپ سے نے فرمایا کہ ہم اس سے شروع کرتے ہیں جس سے اللہ نے شروع کیا، یعنی ترتیب میں پہلے صفا ہے بعد میں مروہ ہے، تو اس لیے بھی ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا۔ اوپر سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جب اللہ رب العزت نے پہلے دھونے والی چیزوں کو ذکر کیا، پھر بیچ میں مسا والی چیز کو ذکر کیا، پھر دھونے والی چیز کو ذکر کیا، تو اس سے مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ترتیب رکھنا ضروری ہے، نہیں تو مسا والی چیز کو الگ ہوں. رکھتے اور دھونے والی چیزوں کو ایک ساتھ کرتے، پہلے دھونے والی چیز چہرے کو ذکر کیا، پھر دھونے والی چیز ہاتھوں کو ذکر کیا، پھر مسا کرنے والی چیز کو ذکر کیا، تو دھونے کے پیچھے مسا والی چیز آ گئی، اس کا مطلب ترتیب ضروری ہے، اس کے بعد پھر دھونے والی چیز آ گئی، تو یہ جواب ہے۔ لیکن جی. لیکن اگر آپ کو کبھی بھی کوئی دلیل مل جاتی ہے جو کہ ان سب یعنی حجتوں کے خلاف ہو، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مطابق وہ عمل کریں۔ اب یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ چیز میں نے دیکھی ہے، تو وہ یعنی ایک علمی ذمہ داری بنتی ہے انسان اس کو لازم ادا کرے، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان بسم اللہ کر کے ترتیب کے مطابق جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اس طرح وضو کرے، کیونکہ احادیث آپ جتنی اٹھا کے دیکھیں گے اکثر احادیث یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کر کے دکھایا، یعنی ہاتھ دھوئے، پھر اس کے بعد کلی کی، پھر چہرہ دھویا، پھر ہاتھ دھوئے، پھر مسح کیا، پھر پاؤں دھوئے، یعنی اسی ترتیب کے ساتھ۔ لیکن کچھ روایات ایسی ہیں جو کہ محل میں سنن نبی داؤد میں بھی ہیں، اور ایک ایک دوسری کتاب میں بھی، میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہی، جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے چہرہ دھویا، پھر ہاتھ دھوئے، اس کے بعد آپ نے مضمضہ اور استنشاق کیا، یعنی جو عام طور پر آپ کی ترتیب تھی اس کے مطابق نہیں، خلاف. یعنی چیزیں آگے آگے پیچھے ہو گئی، اور شیخ البانی اس حدیث کو حسن کہتے ہیں، اور پھر علامہ ابن القیم کی بحث وہاں پہ لے کے آتے ہیں جو اس حدیث پہ بحث کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ قابل احتجاج ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کی ترتیب اگر آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں کوئی
کوئی حج کی بات نہیں، وضو کی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ الغرض یہ میں نے بس یہاں پہ علامہ ابن قیم کی بحث میں دیکھی ہے جو یہ کہتے ہیں، لیکن عام طور پہ علماء اس چیز کے قائل ہیں کہ وضو میں ترتیب رکھنا اور متوالیہ ترتیب رکھنا، مطلب یہ کہ آپ اعضاء کو اس طرح دھوئیں کہ اعضاء تر رہیں، یہ نہیں کہ آپ نے ایک اعضاء کو دھو لیا اور دوسرا جو اس کو اتنے دیر کے بعد دھو رہے ہیں کہ پہلا والا سوکھ گیا، تو پھر آپ کو وضو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہ اس میں ہے وضو کی ترتیب کے بارے میں۔ تو تقریباً یہ ساری گفتگو تھی اس حدیث سے جس کا تعلق تھا، لیکن اکثر احادیث جو آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے ساتھ ہی وضو، اور صحابہ کرام نے بھی جو وضو کر کے دکھایا وہ اسی ترتیب کے ساتھ ہے۔ تو سب سے صحیح اور سالم طریقہ یہی ہے کہ آدمی اسی ترتیب کے مطابق، یعنی خلاف سے بچنے کے لیے اسی طرح صحیح طریقے سے وضو کریں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر آگے بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ جی اور ایک چیز اس میں جی یہ ہر اعضا کو 3 3 مرتبہ ہونا ضروری ہے، ایک مرتبہ ایک یا 2 مرتبہ کیسے ہاں ہوتا ہاں، یہ آپ نے یاد دلا دی میرے ذہن میں، تو میں بھول گیا۔ اچھا، ایک اعضا سے دوسرا اعضا دھونے کا تو ہم نے بتا دیا کہ علماء نے بتایا کہ ترتیب ضروری ہے، لیکن جو اعضا دو ہیں یعنی دائیں اور بایاں ہیں اس کے دھونے میں ترتیب ضروری ہے کہ نہیں؟ یعنی جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا حدیث میں پہلے بایاں دھویا، پھر پہلے دایاں دھویا پھر بائیں، یعنی رائٹ پھر لیفٹ۔ تو اگر کوئی الٹا کرے، جی جی پہلے بایاں دھوئیں پھر دایاں دھو لے، اس کے بارے میں علماء بولتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، جی کیونکہ اس نے جی ہاتھ دھونے کا حکم ہے، اگر اس نے الٹا دھو لیا تو اس نے خلاف الاولا کیا، لیکن اس کا وضو ٹھیک ہے، اس کی ترتیب میں آگے پیچھے ہو گیا تو مسئلہ نہیں۔ اور جہاں تک کتنی دفعہ دھونا ہے، تو کم سے کم ایک دفعہ دھو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ دھو سکتے ہیں۔ کم سے کم کتنا؟ ایک دفعہ، اور زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ، اور یہ دھونے کے لیے، مسا کے جی لیے نہیں، مسا کے لیے جس طرح آگے آئے گا مسا ایک ہی دفعہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو اختلاف ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ اس کی جگہ پہ ذکر کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ وضو کرنا بھی ثابت ہے، دو دو دفعہ دھونا بھی ثابت ہے، اور میکسیمم 3 دفعہ دھونا ثابت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ یعنی اعتدا کرتا ہے، حد سے بڑھتا ہے اور ظلم کرتا ہے، تو مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے 3 سے زیادہ دفعہ دھونا۔ اور اگر آپ کچھ اعضاء کو ایک دفعہ دھوئیں، کچھ اعضاء کو 2 دفعہ دھوئیں، کچھ کو 3 دفعہ دھوئیں، تو یہ بھی جائز ہے، یعنی چہرہ آپ نے دیکھیں 2 دفعہ دھو لیا، ٹھیک ہے، ہاتھوں کو آپ نے 3 3 دفعہ دھو لیا، پاؤں کو آپ نے ایک دفعہ دھو لیا، تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ ہاں لیکن دھونا کسے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پانی لے کے آپ اس مکمل اعضاء کو، جتنا حکم ہے دھونے کا، آپ اس کو مکمل طور پر اس کو گیلا کر لیں، اس کو آپ دھو لیں، یہ ایک دفعہ دھونا ہو گیا۔ لیکن اگر کسی شخص نے پانی لیا اور اس اعضاء کو دھو رہا ہے لیکن اس کا پانی مکمل نہیں پڑا، وہ پھر سے پانی لے کے دھوتا ہے اس اعضاء کو، یعنی مکمل کرتا ہے جہاں پہ وہ سوکھا رہ گیا، تو ایک ہی دفعہ دھونا ہوا، یعنی دھونا مقصود ہے، پانی لینا نہیں۔ واضح ہوئی یہ بات؟ جی جی ہاں، یعنی اس جی اعضاء جی کو پوری ایک دفعہ جب وہ گیلا کر لے گا، اس کا مطلب ایک دفعہ اس نے دھو لیا۔ تو ایک دفعہ بھی دھو سکتا ہے، 2 دفعہ بھی، 3 دفعہ میکسیمم ہے، اور کسی اعضاء کو ایک دفعہ دھوئے، کسی کو 2 دفعہ دھوئے، کسی کو 3 دفعہ، یہ بھی جائز ہے۔ یہ سب اعضاء ایک ایک دفعہ بھی دھو سکتا ہے، یا 2 2 دفعہ بھی دھو سکتا ہے، یا 3 3 دفعہ بھی دھو سکتا ہے، تینوں کی اجازت ہے، یا کوئی کم یا کوئی زیادہ۔ ٹھیک ہے، اور کچھ اس میں اشکال، یا پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں پھر؟ اور اور ایک یہ کہ جو قرآن کی آیت ہے اس کی صرف اس کے مطابق کسی نے وضو کیا، مطلب وہ چار چیزیں کیا تو اس کا وضو ہو جائے گا؟ ہاں، علماء کہتے ہیں کہ ہو جائے گا، یہ کہتے ہیں کہ ہو جائے گا، اور اس کی دلیل ایک حدیث بتاتے ہیں جو مسیء الصلاح کی ہے، کہ جو شخص نماز پڑھنے میں غلطی کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو طریقہ سکھایا تو آپ نے فرمایا توضأ کما امرک اللہ، توضأ کما امرک اللہ، یعنی وضو کر اس طرح جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ نے جو حکم دیا قرآن پاک میں جو آیت کریمہ، اس میں یہ چیز نہیں مقصود، اس میں یہ چیز مذکور نہیں ہے، یعنی شروع میں ہاتھ دھونے کا اور مدمدہ اور استنشاق کا، اس لیے ہم نے بتایا نا، اس لیے ان چیزوں میں اختلاف ہے۔ چہرہ دھونے میں تو اختلاف نہیں، واجب ہے، ہاتھوں میں بھی، اور سر کے مسح کے بھی، لیکن سر کا مسح کتنا کرنا ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن سر کا مسح کرنا واجب ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح پاؤں دھونا ہے، اس میں بھی جو لوگ جن کا اعتبار ہے ان میں اختلاف نہیں کہ پاؤں کو دھونے ہیں، الا یہ شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں پہ پاؤں پہ مسح کرنا ہے، لیکن لیکن ہم نے بتایا کہ سب سے صحیح اور سالم طریقہ یہ ہے کہ انسان اسی طرح وضو کرے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے دکھایا ہے، لیکن لیکن یہ رائے ہے کہ اگر جو 4 اعضاء ہیں اگر ان کو دھو لیں تو اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے جس طرح حدیث میں آئے اسی طرح وضو کریں۔
یعنی جس طرح آپ وسلم نے مکمل وضو کر کے دکھایا. جی جی، اور کچھ اس میں اشکال؟ نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. یعنی جو بھی اختلاف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہم جو کلاس ابھی کر رہے ہیں یہ کہ علمی قسم کی مجلس ہے نا، لیکن ہم عام طور پر اگر جی جی. ایسے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں جن کا علم سے اتنا تعلق نہیں ہے، وہ صرف آ کے پوچھتے ہیں، تو ہم ان کو مکمل بہترین طریقہ بتائیں گے، یعنی اچھا طریقہ بتائیں گے کہ بھئی اس طرح ہے. الا یہ ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہو تب اس حساب سے حکم دیں گے کہ بھئی اس طرح ہو گیا تو چلو بھئی یہ حکم ہے. لیکن جب آپ نے کسی عامی کو بتانا، عامی بولتے ہیں یعنی عام شخص کو بتانا ہے، تب آپ اس کو مکمل سب سے بہترین طریقہ بتائیں گے تاکہ وہ تمام اختلاف سے دور رہ کے یعنی اچھے طریقے سے اپنی عبادت کو سر انجام دے سکے. وہ آپ اسے یہ بتائیں گے کہ بھئی بسم اللہ کرو، پانی لو اور اپنے ہاتھ دھو، پھر کلی کرو، پھر یہ کرو، یعنی پورا طریقہ اس کو بتائیں گے جو کہ حدیث سے بالکل صراحتاً ثابت ہے. جی جی ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہم، فی صفات وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ومسح برأسه واحدة اخرجہ ابو داود واخرجہ اخ، النسائی جی کیسے پڑھا؟ اخ، والترمذی اخ. واخرجہ ہاں اخرجہ، یہ فعل ماضی ہے جی. اخرجہ ابو داؤد. اخرجہ ابو داود ابو واخرجہ ابو 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 داود. ہاں ہمیشہ داؤد آئے گا، داؤد نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا. ہاں جی ہم، ابو داود ہم. واخرجہ النسائی. جب صرف داؤد کا اور نام آئے گا نا، صرف داؤد کا نام آئے گا تب رفع نصب جر ہو سکے، لیکن ابو داؤد جب آئے گا تو ابو داؤد آئے گا، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہو رہا ہے نا. لیکن قرآن مجید میں دیا صحیح بات. داؤد، وہ صرف داؤد نام آ رہا ہے، وہ ابو داؤد نہیں ہے اس لیے. ہاں جی، والنسائی داخل. والترمذی، صحیح جی واخرج ٹھیک. جی اس کا ترمذی اعراب صحیح دیکھتے ہیں پہلے. وصل. ابھی اگلی حدیث کس سے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ مشہور صحابی. حضرت علی رضی اللہ کے رسول کے چچیرے بھائی بھی ہیں اور ان کے ہاں داماد ان کے داماد بھی ہیں، حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، اور مسلمانوں کے کون سے خلیفہ ہیں؟ خلیفہ راشد. تو تکلیف ہے. ہاں چوتھے خلیفہ ہیں. چوتھے. اور اس میں جو امت اس کا اتفاق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں. بس کچھ لوگ ہیں جو بیچ میں تانا تشریح کرتے ہیں، تو ان کی انسان پرواہ نہیں کرے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت علی کی بیعت کر لی تھی، اور ان کی مدت خلافت تقریباً کوئی 6 سال کے آس پاس تھی. اور یہ چار خلفاء راشدین یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ عنہم، یہ سب خلفاء راشدین میں سے تھے. ان کے بعد پھر مطلب دوسرے دوسرے خلیفہ بنے. لیکن تقریباً 40 سال کا عرصہ جو آپ سے سمجھتے ہیں کہ ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا تھا کہ الخلافۃ 30 سنہ وبعدہ ملک 30 یا 40، مجھے ابھی الفاظ یاد نہیں. آپ نے فرمایا کہ خلافت جو ہے وہ 30 سال تک رہے گی، تو وہ حساب اگر لگایا جائے تو وہ ان کا اور حضرت حسن کا یا حضرت حسن کا بھی دور ملا کے تقریباً 40 سال رہتے ہیں. اس کے بعد پھر ملوکیت ہوگی، یعنی بادشاہت کا نظام ہوگا. حدیث اس طرح آپ سے سمجھ آتی ہے. تو حضرت علی مشہور صحابی ہیں، چوتھے خلیفہ راشد. اور یہ بھی پیچھے بھی آپ نے دیکھا کہ خلیفہ جو تھا وہ لوگوں کے سامنے وضو کر کے دکھا رہا ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی حضرت علی خلیفہ اپنی یعنی خلافت کے وقت میں لوگوں کو وضو کر کے دکھا رہے ہیں. جس طرح میں نے ایک روایت پہلے ذکر کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد کوفہ کے ایک میدان میں بیٹھے لوگوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے، جو لوگ جو کچھ سوال کر رہے تھے ان کے یعنی ان کے لیے بیٹھتے تھے. خلیفہ ایک وقت مقرر ہوتا تھا، حتیٰ کہ عصر کا وقت آیا تو انہوں نے وضو کا پانی منگوائے، اور وضو کا پانی لے کے اپنا 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 چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، سر مسح کے، اور اپنے پاؤں پہ مسح کیا انہوں نے. اور پھر کھڑے ہو کے انہوں نے جو پانی رہ گیا تھا وہ کھڑے ہو کے پیا انہوں نے. اور پھر بتایا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ میں نے آپ سسن کو اسی طرح دیکھا ہے کرتے ہوئے. اور پھر فرمایا یہ وضو اس کا ہے، هذا وضوء من لم يحدث، یہ وضو اس شخص کا ہے جس کا وضو نہ ٹوٹا ہو.
यानी जिस शख्स का वजू ना टूटा हो तो इस तरह वजू वो कर सकता है। ये हजरत अली ने उसके बारे में बताया। तो यानी जो खुलफा होते थे वो इस तरह लोगों को तदबीक अमली करके दिखाते थे, जिस तरह हजरत उस्मान से भी आपने पीछे देख लिया और यहाँ पे हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु से भी है। तो इसमें बताते हैं फी सिफती वुदू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, इसका इराब क्या है फी सिफती? कि हरफ जर है। ठीक है। सिफा सिफती सिफा हरफ के जर के जैसे ये मजरूर आया है वहाँ पर जी, सिफात पे। सही। और वो वजूई सिफत की मुजाफ इलैही है ना। हाँ, मुदाफ इलैहि बन रहा है, सिफत ठीक है। हाँ, सिफा इलैही मुदाफ और वुदू मुदाफ इलैहि, इसलिए ये मजरूर है। मुजाफ इलैही और नबी मजरूर है। और हाँ, अन्नबी भी मुजाफ इलैही हो रहा है। अन्नबी अन्नबी, मुजाफ इलैही हो रहा है। अन्नबी। हाँ, अन्नबी हाँ, हाँ, अन्नबी नबी मुदाफ इलैहि किसके लिए है? सिफा के लिए, वुदू के लिए? उर्दू के लिए। हाँ, उर्दू वुदू के लिए मुदाफ इलैहि, इसलिए ये उर्दूई भी मजरूर है और सब में जर की अलामत कसरा जाहिरा है। ठीक है, यानी कसर माना जाहिर है। फिर जब एक से ज्यादा मुदाफ इलैहि ऐसे चल रहे हैं तब आप माना आखिर से करेंगे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की वुजू की सिफत, बात। नबी की वुजू की सिफत जब उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो मुदाफ इलैहि से हम आमतौर पर शुरू करते हैं कि नबी की वुजू की सिफत, नबी की वुजू की सिफत में। यानी जब हजरत अली ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह वुजू करके दिखाया तो उसमें भी उन्होंने इसी तरह किया जिस तरह हजरत उस्मान की हदीस है, लेकिन कुछ चीज उसमें थी जो वहां पे जिक्र नहीं की, तो उसका यहाँ पे जिक्र आ रहा है। काला, उन्होंने क्या किया, वह मसह बिरासिही वाहिदा, अब उन्होंने अपने सर का बस मसा किया एक दफा। वह मसहा, जी, मसहा विरास का क्या एक इराब है? दफा जी, मसहा मसहा। ये आ चुका है पहले, जैसे हमने पहले देखा है मसहा फेल गसला। माज फेल हाँ, माजी है ना। हाँ, फिल मादी, फेल माजी है। फेल माजी मबनी है। अलल, फेल मा माने मबनी अल फतह। मबनी अलल फत, बिल्कुल सही, ठीक है। बिरासी ही, और इसका फाइल? वो मसहा के अंदर ही फाइल है हुआ। हाँ, तकदीरन हुआ, जो किसकी तरफ लौटता है? वो मसहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुना। नहीं, हजरत अली की तरफ, हाँ क्योंकि हजरत अली करके हाँ, दिखा हजरत रहे हैं अली ना। का कर हाँ, रहे हैं हाँ, ना। हजरत अली जी रजी जी। अल्लाह अन्हु वुजू दिखा रहे हैं करके, जी। और मसहा बिरासी ही, जी, बिरासी ही, फिर ये वाला हाँ इराब हाँ, भी गुजर चुका है पहले। ये बीबी हर्ष जर है यहाँ पर फिर से। जी, और राशि ही मजरूर है बिकॉज यहाँ बी बा की वजह से। नहीं, रासी ही मजरूर है या फिर विरास क्या? हाँ, रास विरासी मजरूर। विरासी हाँ, रास 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 मजरूर है। रास विरास है। हाँ, और और हाँ। हा फिर मुजाफ इलैहि हो रहे। हा जी, मुजाफ इलैहि हो रहा है विरास विरास की तरफ। हाँ, बिल्कुल सही, बिरासी ही। और हाँ की दमीर किसकी तरफ लौट रही फिर से? हा की तरफ से अली रज़ी अल्लाह अन्हु की अली तरफ रज़ी लौट रही अल्लाह है। अन्हु, यानी अपने सर का मसा किया वाहिदतन। जी, वाहिदतन। और एक दफा। वाहिदतन ये अदद है यहाँ पर। एक हाँ, दता। हाँ, ये जर्फ आ गया, यानी एक दफा, तो इसलिए ये जर्फ। मंसूब हो जी गया, जी। मंसूब आ गया। जर्फ ठीक है। जर्फ जमा। हाँ, तो ये नहीं, हाँ, ये एक दफा का मसा आ गया, यानी एक दफा मसा किया। तो इससे पता चलता है कि मसा करना जी एक दफा है, इस हदीस से पता चलता है। लेकिन मसा कैसे किया वो, उसका जिक्र इस हदीस में नहीं है, उसका जिक्र अगली हदीस में आएगा। आगे पढ़ते हैं फिर। इसमें तो कुछ इश्काल नहीं है ना, जी। यानी उसी तरह वुजू करके दिखाया जैसे हजरत नहीं नहीं। उस्मान की हदीस है। लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा था तो हाफिज इब्न हजर सिर्फ उसी अल्फाज को लिखा है जिससे, जिसका यानी वुजू से वुजू के हुक्म में ज्यादा था। पिछली हदीस से ये कि सर का एक दफा मसा किया, और हमने पिछली फसल में जिक्र किया कि उलमा का इख्तिलाफ है कि मसा एक दफा होगा या तीन दफा। तो वो बहस पीछे गुजर चुकी है, लेकिन इस हदीस से पता चलता है कि एक दफा वुजू किया। जी, आगे भी पढ़ते हैं। वन अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद। और अब्दुल्लाह इब्न जैद इब्न आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फी सिफाती अल वुज़ूई फी क़ाल फी वमसह फी 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 सिफाती हाँ, अल सिफतिन। वुज़ूई जी, फी सिफाती क़ाल वमसह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरअसिही फअक़बल बियदैहि हम्म, वदबारा जी, मुत्तफ़क़ुन अलैहि फी जी, लफ्ज़िन लहुमा बदअ बिमुक़द्दमी बिमुक़द्दमी। रअसी हत्ता हम्म, रअसिही हत्ता ज़हब बिहिमा इला फ़ख़ाहु
ثم ردهما حتى رجعا إلى المكان الذي بدأ منه. جی ٹھیک ہے. اب یہ اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم سے، اور یہ بھی صحابی رسول، اور ان کے بارے میں علامہ سنانی لکھتے ہیں کہ یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے مسلمہ کذاب کو مارا تھا وحشی کے ساتھ مل کے. اور یہ دو صحابی کے نام ایسے آپ دیکھیں گے، عبداللہ ابن زید ابن عاصم ایک یہ ہیں جو یہ سر کے مسح کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور ایک دوسرے صحابی جن کا نام عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی ہے، اور وہ صحابی وہ ہیں جنہوں نے آذان دیکھی تھی خواب میں، اور ان کا نام ہے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی. تو وہ دونوں الگ ہیں، یہ دونوں صحابی الگ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کی صفت بہت سارے صحابہ نے بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وضو کر کے دکھایا تھا، تو بہت ساری روایات میں وہ آتا ہے. لیکن حافظ ابن حجر ہر روایت میں سے سب سے پہلے حضرت عثمان کی روایت کو لے کے آئے ہیں، کیونکہ جس طرح ہم نے بتایا تھا شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بتایا تھا کہ سب سے اجمع حدیث، سب سے جو یعنی مکمل حدیث ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو تفصیلاً طور پہ بتاتی ہوں، وہ حضرت عثمان کی حدیث ہے جو کہ حمران نے روایت کی. اس کے بعد جو حدیثیں ہیں اس میں بس تھوڑے سے فوائد ہیں، لیکن سب سے زیادہ اجمع حدیث وہی ہے، اس لیے حافظ ابن حجر اس حدیث کو سب سے پہلے لے کے آئے، اور باقی حدیثوں میں جو فائدہ وہ لے کے آئے. تو یہاں پہ بھی فی صفت الوضو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی صفت، اس کا اعراب ہم پیچھے کر چکے ہیں. تو کیا کیا؟ قال ومسح صلی اللہ علیہ وسلم برأسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، اور کس طرح کیا؟ فاقبل یدیہ وادبر. جی اقبل کا اعراب کیا ہے؟ جی فأخبر. جی أخبر فعل ماضی ہے. فعل ماضی صحیح. ہاں فعل ماضی ہے، مبنی علی الفتح ہے. ہاں. اور 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 فائل؟ فاعل اس میں آنا ضمیر ہے. مستتر ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ضمیر مستتر ہے، فعل نہیں نہیں ماضی نہیں، ہے. ہوا ساری ہاں ہوا ہے، فعل جو ماضی جو ہے، کہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ ہوا وسلم ہے. کی طرف لوٹتی ہے. جی. آپ صلی اور اللہ علیہ وسلم ہاں، جاتے ہیں. اور ادبرہ کا اعراب بھی اسی طرح ہے. تو اقبلہ کا وہ یا کریں، ادبر کا اس کی وہ کریں، تصریف کریں. فعل ماضی تو آپ کے پاس ہے، اور فعل مضارع اور اس کا وہ لے کے آئیں جو کیا بولتے ہیں اس کا. ادبر ہاں. ادبر اور